बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। Students, let's continue our lesson. I have a dream. We will continue its translation. My country, taste of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. اے میرے وطن تیرے ہی لیے، تیرے سویٹ لینڈ آف لبرٹی، تیری ہی میں گیت گاتا ہوں. سویٹ لینڈ آف لبرٹی، آزادی کی میٹھی سرزمین، آف دی آئی سنگ، تیرے ہی لیے میں گنگناتا ہوں. اے میرے وطن، میں یہ تیرے ہی گیت ہیں. تو جو آزادی کی سرزمین ہے، تیرے لیے ہی میں گاتا ہوں. لینڈ ویئر مائی فادرز ڈائڈ، وہ سرزمین جہاں میرے بااجداد چل بسے. لینڈ آف پلگرمز پرائڈ، مقدس مقامات کے زائرین کی زمین. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ، ہر پہاڑ کی جانب سے. لیٹ فریڈم رنگ، آزادی کے گیت کو بلند ہونے دو، آزادی کی صداؤں کو گونجنے دو. یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے. اسی گیت کو ایزی کر کے آسان ورڈز میں لکھا گیا ہے. اٹس اے سانگ ان پریز آف ونس کنٹری. مائی کنٹری از اے سویٹ لینڈ آف لبرٹی. آئی سنگ for this land where my fathers died. It's a land of the pilgrim's pride, and let the freedom ring from every side of it. And if America is to be a great nation, اگر امریکہ کو ایک عظیم قوم بننا ہے, this must become true, تو یہ سچ ثابت ہوگا. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. نیو ہیمپشائر کے prodigious فلک بوس، بلند و بالا، بہت ہیوج بگ ہل ٹاپس، پہاڑی چوٹیوں سے، فلک بوس پہاڑی چوٹیوں سے آزادی کی صداؤں کو بلند ہونے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام مائٹی ماؤنٹینز آف نیو یارک. اور یہ مائٹی مین سر بفلک، بہت جو ہیوج ہوتے ہیں، بلند و بالا ہوتے ہیں. نیو یارک کے سر بفلک پہاڑوں سے آزادی کی صدائیں گونجنے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی ہائٹننگ ایلگنیز آف پینسلوینیا. پینسلوینیا کے بلند و بالا ایلگنیز سے آزادی کی صداؤں کو بلند ہونے دو. اسٹوڈنٹس، یہ وہ مختلف علاقوں کے، پہاڑوں کے ایریاز کے نام لے رہا ہے جہاں سے وہ چاہتا ہے کہ آزادی کی صدائیں بلند ہوں. لیٹ فریڈم رنگ فرام دی سنو کیپڈ. سنو کیپڈ کہتے ہیں برف پوش کو، جو برف سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. روکیز آف کلوراڈو. کلوراڈو کے برف پوش، روکیز پہاڑی سلسلے کا نام ہے. روکیز پہاڑی سلسلے سے آزادی کی صدائیں بلند ہونے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام کرویشیس پیک آف کیلیفورنیا. کیلیفورنیا کے کرویشیس مین پیچو خم کھاتے ہوئے، پر پیچ، کرونگ، ویونگ، پیچو خم کھاتی ہوئی چوٹیوں سے آزادی کے نغموں کو گونجنے دو. بٹ ناٹ اونلی دیٹ، صرف یہی نہیں. لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا. جارجیا کے اسٹون پہاڑوں سے، یہ نام ہے اسٹون ماؤنٹین، اسٹون پہاڑی کا سلسلے کا نام ہے. اسٹون پہاڑی سلسلے سے آزادی کی صدائیں بلند ہونے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹین آف ٹینیسی. ٹینیسی کے لک آؤٹ پہاڑ سے آزادی کی صداؤں کو بلند ہونے دو. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل، ہر پہاڑ، اینڈ مول ہل اور ٹیلے سے، آف مسیسیپی. مسیسیپی کے ہر پہاڑی اور ہر ٹیلے سے آزادی کی صدا کو بلند ہونے دو. فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ، پہاڑ کے ہر پہلو سے، ہر پہاڑ کے پہلو سے آزادی کے نغمے بجنے دو.
When we let freedom ring, जब हम आज़ादी की सदा को बुलंद होने देंगे, when we let it ring from every village, every hamlet and from every state and every city, जब हर शहर, हर रियासत, हर बस्ती और हर गांव से हम आज़ादी की सदा को बुलंद होने देंगे, we will be able to speed up that day, तो हम उस दिन की जानब तेज़ी से कदम बढ़ा सकेंगे। when all of God's children, जब हम तमाम खुदा के बंदे, यहाँ चिल्ड्रन से मुराद बंदे हैं, बच्चे नहीं कहेंगे आप, गॉड्स चिल्ड्रन खुदा के बंदे। ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, सफ़ेद और स्याह फार्म, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, हाथों में हाथ डालने के काबिल हो जाएंगे, हाथों से हाथ मिलाने के काबिल हो जाएंगे। एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल, और बूढ़े रूहानी नेगरू का रूहानी गीत गा सकेंगे। स्पिरिचुअल मतलब सैक्रेड डिवाइन, गीत गाने के काबिल हो जाएंगे। वो क्या गीत था, उसके अल्फाज बोल रहा है, फ्री एट लास्ट, फ्री एट लास्ट, आज़ाद आखिरकार आज़ाद, थैंक गॉड ऑल माइटी, अल्लाह बुज़ुर्गो बरतर का बहुत शुक्र है, वी आर फ्री एट लास्ट, कि हम आखिरकार आज़ाद हैं। ये वो अल्फाज थे बूढ़े नेगरू के रूहानी गीत के, जो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसलेशन। इसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एक वर्ड यूज़ हुआ है हैमलेट, हैमलेट का मतलब है बस्ती। हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे सिनोनिम्स, परसिक्यूशन, परसिक्यूशन ऑपरेशन को कहा जाता है। वेटरन्स, एक्सपीरियंस्ड सोल्जर होता है। रिडेम्पटिव बाय से नजात होती है, और इसके साथ साथ प्योरीफिकेशन की जो वजह होती है, प्योरीफाइंग, रिफाइनिंग आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है गैटोज़, गैटोज़ अकलियती इलाके, प्रिविलेज क्लासेस, अंडर प्रिविलेज क्लासेस होती हैं। वैलो होता है स्ट्रे हो जाना, भटक जाना, रोल अबाउट हो जाना। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट है, इंटरपोजिशन, मेकिंग इंटरप्शन। हीव आउट होता है कट आउट करना विद ग्रेट लेबर, हीव आउट तराशने को भी कहा जाता है, शेप देना। प्रोडिजियस, ह्यूज को कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। You have come here out of great trials and tribulation means that you have come here after facing great persecutions and grief. B option. Second का है, you have been the veterans of creative suffering means that you have been the experienced soldiers of intellectual sufferings. Number 3 देख रहे हैं हम, this nation will live out the true meaning of its creed. ऑप्शन सी देखेंगे, they will prove their worth, वो अपनी वर्थ को प्रूव कर देंगे। ऑप्शन सी होगा इसका। कौम अपने अकीदे को पूरा करेगी, अपनी वर्थ को साबित करेगी। व्हाट इज़ द ड्रीम, ड्रीम क्या है। ऑप्शन हम फोर्थ के ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट डी ऑप्शन देखेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की प्रैक्टिस। व्हाट इज़ द ड्रीम, द प्रैक्टिस ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट इज नंबर 5, विच वन इज़ डेजर्ट स्टेट, कौन सी डेजर्ट स्टेट है ऑफ अलाबामा, sorry, which one is the desert state sweltering with the heat of injustice and oppression. It is B option, Mississippi. नेक्स्ट है जी, व्हाट डज द गवर्नर ऑफ अलबामा डू, गवर्नर ऑफ अलबामा जो है वो क्या करता है, क्रिएट्स इंटरफेरेंसेस, मेक इंटरप्शंस। वो क्या करता है, वो कहता है उसके होंठों से दखल अंदाजी और तनसीख के अल्फाज निकल रहे हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही करेक्ट होंगे। वो इंटरफेरेंस के भी अल्फाज निकलते हैं और इंटरप्शन, दोनों के सेम मीनिंग चले जाते हैं। और व्हाट विल बी एग्जॉल्टेड, क्या चीज़ एग्जॉल्ट हो जाएगी। नंबर 7 पे ऑप्शन सी देखेंगे हम, वैली जो है वो एग्जॉल्ट हो जाएगी। एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है, मेड लो, ऑल हाई एंड लो विल बिकम इक्वल, कि ऊंचा जो है वो नीचा हो जाएगा, नीचा ऊंचा हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएंगे। द ग्लोरी ऑफ होम शेल बी रिवील्ड, किसकी ग्लोरी, किसकी अजमत जो है वो अयां हो जाएगी। सी ऑप्शन, लॉर्ड। नेक्स्ट है नंबर 10,
What is the beautiful symphony of brotherhood? Beautiful symphony of brotherhood کیا ہے جی؟ آپشن سی دا بیوٹیفل سانگ آف brotherhood، بھائی چارے کا خوبصورت سانگ، دیٹ از دا سمفنی آف brotherhood۔ نیکسٹ یونٹ ہمارا کوشچن نمبر 9 رہ گیا تھا، رائٹ ڈاؤن دا سانگ ان یور اون ورڈ۔ سانگ یہ جو ہم نے ٹرانسلیشن میں پڑھا اس کو اپنے ورڈس میں رائٹ کرنا ہے۔ واٹ از دا افیکٹ آف ریپیٹیشن؟ وہ کہتا ہے ریپیٹیشن کے کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں، کس طرح سے ریپیٹیشن جو ہے بار بار کسی چیز کو رپیٹ کرنا، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ افیکٹ آف ریپیٹیشن آف ورڈس، یہ کیا کیوں کیے جاتے ہیں؟ بیکاز دے اس کو ایک تو ریسائٹ کرنا اور لرن کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، اور اٹ پرووائڈز میوزیکل افیکٹ، اس سے میوزیکل افیکٹ بھی آتا ہے، ایک موسیقی کا جو ہے وہ ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 10 ڈسکس کر رہی ہوں میں ایکسرسائز کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹ لینڈس کلر اینڈ چارم ٹو سم تھنگ، یہ کسی بھی چیز کو کلر دیتا ہے، چارم دیتا ہے، میوزیکل بنا دیتا ہے، اور اس کو لرن کرنا، ریسائٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اٹ گیو اسٹریس سم تھنگ، کسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے کام آتا ہے جب ہم کسی چیز کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسٹوڈینٹس ہم دیکھتے ہیں پنکچویشن، کوشچن نمبر 7 آپ دیکھیے نیکسٹ۔ یہ ایک سپیچ ہے، ایک ایز اٹ از دی گئی، ایز اٹ از کوٹ کی گئی ایک سپیچ ہے۔ آئی ہیو اے ڈریم دیٹ ون ڈے دس نیشن ول رائز اپ اینڈ لیو آؤٹ دا ٹرو میننگ آف اٹس کریڈ۔ یہاں پر ڈبل ڈاٹ آتا ہے، کالن لگایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد کامرس کے اندر ایک لائن کہی گئی۔ آپ کہیں گے تو ساری سپیچ ہے ہی ایک پرسن کی پوری کوما کے اندر ہونی چاہیے۔ ایکچولی جب ہم سپیچ کے اندر کسی کا کوٹیشن کوٹ کرتے ہیں، یا کسی بات کو آگے فردر کسی سے لی ہوئی بات کو ایز اٹ از کوٹ کرتے ہیں، تو پھر کوٹیشن ٹو کوٹیشن اس سپیچ کے اندر یا اس الفاظ کے اندر بھی آ جاتے ہیں۔ وہ آگے وضاحت کرتے ہوئے کسی کی بات کو کوٹ کر رہا ہے، وی ہولڈ دیز ٹروتس ٹو بی سیلف ایویڈنٹ دیٹ آل مین آر کریٹڈ ایکول۔ یہاں پر وہ سپیچ کلوز ہو جاتی ہے، وہ الفاظ کہے ہوئے کسی کے کلوز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت آسان پنکچویشن تھی۔ یہاں تک اسٹوڈنٹ ہمارا لیکچر اینڈ ہوتا ہے۔ ہماری ٹرانسلیشن، کویشچن آنسر، سینونیمز، ایم سی کیوز اور ساتھ پنکچویشن، آل دا تھنگز آر کمپلیٹ آف دس چیپٹر۔ آپ اس کو بہت اچھے سے تیار کیجیے گا۔ اٹس امپورٹنٹ چیپٹر ریگارڈنگ کویشچن آنسرز اینڈ فیو پیراگرافس آف ٹرانسلیشن ایز ویل۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔